الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وإذ قال ربك للملائكة और याद कीजिए उस वक़्त को जब फरमाया तेरे परवरदिगार ने वास्ते फरिश्तों के इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक नायब।
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ عرض کیا انہوں نے پروردگار عالم، کیا بناتے ہیں آپ اس زمین میں اسے جو فساد مچائے اس میں اور خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریفوں کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کے لیے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلائے آدم علیہ السلام کو نام سب کے سب۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں پر۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پس فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر ہو تم اپنے دعوے میں سچے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کا ذکر کیوں فرمایا کہ اللہ رب العزت ان سے مشورہ لینا چاہتے تھے یا انہیں اطلاع دینا مقصود تھا یا ان کی رائے کا اظہار کروانا مقصد تھا۔ اور پھر ان تینوں باتوں کا جواب بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ مشورے کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی انسان کا علم کامل نہ ہو اور وہ دیگر عقلاء سے، دانشوروں سے، سمجھدار لوگوں سے اس پہلو کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے، جبکہ رب العالمین علیم اور خبیر ہیں اور انہیں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے مشورہ فرشتوں سے کیوں طلب کیا؟ اس لیے کہ لوگوں کے اندر سنت مشورہ کو جاری کرنا تھا اور سنت مشورہ کی تعلیم دینا مقصود۔ اس لیے صورت مشورے کی اختیار کی گئی۔ مشورہ مقصود نہیں تھا لیکن صورت مشورے کی بنائی گئی تاکہ لوگ بھی سنت مشورہ کے اوپر عمل کریں، اور اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے صحابہ اکرام رضوان اجمعین سے مشورہ کیجیے، اور مشورہ کرنے کے بعد جس بات کے اوپر آپ کی رائے قائم ہو
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کے اوپر پھر مضبوط ہو جائیے اور اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کیجیے۔ اور دوسری وجہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کے واقعہ کی یہ بھی تھی کہ فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے زیادہ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے جو ہم سے زیادہ اللہ کے نزدیک افضل ہو اور عالم۔ اس لیے وہ ذکر کیا کرتے تھے لَن يَخْلُقَ اللَّهُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے کہ جو اللہ رب العزت کی ہاں ہم سے زیادہ فضیلت والی ہو، شرافت والی ہو اور ہم سے زیادہ علم رکھنے والی، جبکہ اللہ رب العزت کے علم میں یہ بات تھی کہ اس نے ایسی مخلوق پیدا کرنی ہے کہ جو علم کے اندر اور شرافت کے اندر، فضیلت کے اندر تمام مخلوقات سے بڑھ کر کے ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا، اے فرشتو انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اپنی نیازمندی کا اظہار کرتے ہوئے رب العالمین کے سامنے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے میرے پروردگار آپ زمین کے اندر ایسی مخلوق کو اپنی نیابت اور خلافت عطا فرمانے جا رہے ہیں کہ جو زمین کے اندر فساد مچائے گی اور ایک دوسرے کا ناحق خون بہائے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پروردگار آپ کو ایسی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہم اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کی فرما برداری کرنے والے، آپ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، آپ کی بزرگی اور عظمت کو ذکر کرنے والے، آپ کی تقدیس کرنے والے۔ اور فرمایا حضرات مفسرین نے کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں، یہ بطور اعتراض کے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے سامنے اعتراض کرنا یہ کفر، اور فرشتے معصوم ہیں کسی ایسی بات سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، جبکہ اللہ رب العزت نے خود فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، کہ اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر وہ اپنے لب نہیں ہلاتے، کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے، اور جو رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے اسے وہ پورا کرتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ اللہ رب العزت کے کسی امر میں، کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے اس حکم کو وہ پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ فرشتے حکمت جاننا چاہتے تھے کہ اللہ جو نئی مخلوق پیدا کر رہے ہیں اس کی پیدائش کی اندر اللہ نے حکمت کیا رکھی ہے کہ جب ایک فرمانبردار مخلوق موجود ہے اور اس فرمانبردار مخلوق کی موجودگی میں ایک نافرمان مخلوق کو پیدا کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے معلوم ہوا
کہ یہ انسان پیدا ہونے کے بعد زمین کے اندر فساد مچائے گا اور خونریزی کرے گا، کیا انہیں غیب کا علم تھا؟ فرمایا یہ بات نہیں، بلکہ فرشتوں نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ اس زمین کے اندر جنات آباد تھے، اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے پہلے آسمان کے فرشتوں کو بھیج کر ان جنات کو زمین سے مار بھگوایا پہاڑوں کی طرف اور سمندری جزیروں کی طرف، کہ جو اس زمین کے اندر فتنہ اور فساد مچائے ہوئے تھے، خونریزی کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ زمین کے اندر خاصیت ہی ایسی ہے کہ جو اس کے اندر خلیفہ بنے گا تو وہ فساد کرے گا اور خونریزی کرے گا۔ بعض رات نے فرمایا کہ لفظ خلیفہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العزت زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہے ہیں، اور خلافت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں فساد ہو اور اس کی اصلاح مقصود ہو۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ جو مخلوق پیدا ہوگی وہ فساد کرے گی، تبھی تو اصلاح کی ضرورت ہوگی۔ اور بعض رات نے فرمایا کہ اللہ نے خود فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا تھا۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، جس مخلوق کو آپ اپنا نائب اور خلافت دے رہے ہیں وہ کیسی ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اندر یہ صفات ہوں گی اور ان کے معاملات ایسے ہوں گے کہ وہ قوت بہیمہ بھی رکھیں گی، قوت غضبیہ بھی ان کے اندر موجود ہوگی، شہوانی قوت بھی ہوگی، عقلی قوت بھی موجود ہوگی، فساد بھی کریں گے، خونریزی بھی کریں گے۔ تو اس میں فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، پھر آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو فساد کرے اور خونریزی کرے۔ تو نیابت اور خلافت کی جو کام ہے اس کی انجام دہی کے لیے ہم تیار ہیں، جبکہ آپ ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ خود فرما رہے ہیں کہ وہ زمین کے اندر فساد بھی کریں گے، خونریزی بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، اجمالی جواب دے دیا کہ میرے فرشتوں، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر تو صرف ایک چیز کے اوپر ہے کہ وہ فساد کریں گے اور شہوانی اور حیوانی جو قوت ہے وہ ان کی غالب آئے گی، لیکن قوت عقلیہ جو میں نے ان کے اندر رکھی ہے وہ ایسی قوت ہے کہ اس کے ذریعے سے فرمایا کہ وہ انسان میرا قرب حاصل کرے گا اور میرا محبوب بن جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے اندر ایسی قوت رکھی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ ایسی مخلوق ہوگی، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جن کے بارے میں تم نہیں جانتے، کہ ان میں انبیاء بھی ہوں گے اور ان میں رسول بھی ہوں گے، ان میں صدیقین بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، علماء ہوں گے، نیکوکار ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت اور عصر کے وقت فرشتوں کی جماعت زمین کے اوپر آتی، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، اور انہی اوقات میں واپس آسمانوں کی طرف بھی لوٹتی ہے۔ تو اللہ رب العزت باوجود جاننے کے ان سے ہی سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، جب تم زمین پہ گئے تو میرے بندوں کو کس حال میں پایا، اور جب تم واپس آئے تو کس حال میں ان کو چھوڑا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، جب ہم گئے تو نماز میں پائے، اور جب ہم واپس آئے تو بھی ان کو نماز کے اندر پائے۔
تو اللہ رب العزت ان کی اس بات کا جواب انہیں ہر روز یہ دلاتے ہیں کہ دیکھو تم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد مچائیں گے، جب ان کا حال یہ ہے کہ وہ میری عبادت کے اندر لگے ہوئے۔ اس لیے ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث یہ قدسی ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ فرمائیں گے، اے میرے بندے میں بیمار ہوا اور تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے۔ عرض کرے گا اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کی بیمار پرسی کس طرح سے کرتا؟ تو ارشاد ہوگا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تو مجھے اس کے پاس ہی پاس۔ اور فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ عرض کرے گا اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت؟ تو ارشاد ہوگا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔ اسی طرح فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی بندہ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اتنا اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا پکڑنا، اس کا چلنا بغیر اللہ کی رضا کے اور بغیر اس کی خوشنودی کے نہیں ہوتا۔ اس کا دیکھنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کا سننا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا پکڑنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کا چلنا بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اتنا اللہ کا یہ محبوب بن جاتا ہے، اتنا اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں میں جانتا ہوں ایسی باتیں اپنی اس نئی مخلوق کے بارے میں جسے میں اپنی خلافت اور نیابت دے رہا ہوں، جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،